السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک رات عشاء یا تہجد کے وقت اس عمل کو جو بھی کرے گا تو انشاءاللہ وہ صبح ہوتی ہی اپنی مشکل اور ناممکن حاجت کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ ایک ایسا وحید وظیفہ ہے جو صرف ایک ہی رات میں اللہ کے حکم سے اپنا کمال ظاہر کر دیتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے عمل کے بعد یہ دوسرا ایسا وظیفہ ہے جو صرف ایک رات میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک چکا ہوں یا تھک چکی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ بے شک اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ اولیاء کرام کا تحریر کرنا یا عمل جو بھی کوئی کرتا ہے اس کی جھولیاں کبھی خالی نہیں رہتی۔ یہ عمل آپ کی ہر مشکل کو دور کرنے اور ہر پریشانی کو حل کرنے میں 100% مددگار ثابت ہو کر رہے گا۔ میں آپ کو اس عمل کو بہت ہی آسان لفظوں میں بتانے والی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کس طرح سے کرنا اور کس چیز کا یہ عمل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جو ایک نبی کی دعا ہے۔ اس آیت کا وظیفہ جو بھی کرتا ہے تو اس کی تاثیر اتنی فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی فوراً ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تو کم سے کم ایک رات اور زیادہ سے زیادہ 3 راتیں اس عمل کو نماز کی پابندی کے ساتھ ضرور کر لیں۔ دنیا کے تمام پاورفل وظیفے میں سے یہ عمل اول درجے کی خصوصیت رکھتا ہے، یعنی اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی حاجت پوری ہو ہی گئی ہے۔ پھر چاہے آپ کو ایسا لگے کہ میری یہ حاجت بہت مشکل ہے، کیسے پوری ہوگی، یہ صرف ہمیں ایسا لگتا ہے۔ اگر اللہ کو آپ کی حاجت پوری کرنی ہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ چٹکیوں میں کام آسان بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے تیز اس پاورفل وظیفے کو کن کن حالتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ وظیفہ بہت حاجتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دنیا کی ایسی کوئی حاجت یا مراد نہیں جو کہ اس عمل سے پوری نہ ہو سکے۔ تو یہاں کچھ خاص حاجت اور مسائل جن کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی جو بھی دلی مراد ہے جس کو آپ سالوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی مشکل اور ناممکن حاجت مراد کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں تو بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ثابت ہوگا۔ اس کو دل سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ قرضہ آپ کے اوپر سے اتر جائے۔ تیسرا، رزق میں برکت کے لیے، اگر آپ رزق کی تنگی سے محسوس ہو رہے ہیں یا پھر آپ کو رزق کی تنگی آپ کو ستا رہی ہے اور اپنے رزق میں اضافہ اور برکت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کرنا مفید ہے۔ چوتھا، بیماری سے شفا کے لیے، اگر کوئی لمبی بیماری میں مبتلا اور صحت بھی چاہتا ہے تو یہ وظیفہ بہت ہی اثردار ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ پانچواں، شادی کے رشتے اور شادی کے مسائل کے لیے، اگر آپ کا اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا یا شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو مسئلے کے حل کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اولاد کے لیے، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ ساتواں، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اگر آپ کو دشمنوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو یہ وظیفہ آپ کے دشمنوں کے سر سے محفوظ رکھے گا۔ آٹھواں، انٹرویو امتحان میں کامیابی کے لیے، تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈینٹس اگر اپنے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ دل کی بے چینی اور ڈپریشن کے لیے، جو لوگ ڈپریشن یا دل کی بے چینی کا شکار ہیں وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون اور تسلی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حاجتیں ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل بے شک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے، عمل خاص رات کی رات میں ہی کیا جاتا ہے جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، آپ بالکل تنہائی میں بیٹھے جہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہو۔ اگر آپ اس عمل کو آدھی رات میں تہجد کے وقت کرتے ہیں تو نور العلی نور ہے۔ صرف ایک رات یا 3 رات کی ہی بات ہے۔ اگر آپ کو اپنی مشکل حاجت پوری کرنی ہے تو تھوڑی سی محنت مشقت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد میں نہیں اٹھ پائیں گے تو اس
عمل کو عشاء کی نماز کے بعد گھر کے تمام لوگ جب سو جائیں آپ تنہائی میں اس عمل کو ضرور کریں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے صاف وضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر سب سے پہلے آپ جس حاجت یا مراد کو پوری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز ضرور ادا کریں۔ تو اپنے مراد کو دل میں رکھ کر نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، یا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر آپ نوافل نماز کی طرح اس نماز کو ادا کریں۔ اس نماز کی دونوں چاہیں سورہ فاتحہ، اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم یا پھر کوئی بھی درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے آپ اس کو منہ زبانی یاد کر لیں، یا پھر آپ کو جو بھی یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ نماز والا درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پڑھنا شروع کریں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے عمل کر رہا ہوں تو دعا مانگنی ہے، اس طرح جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی 3 بار دعا کر لیں، اور پھر آگے آیت کریمہ پڑھیں، کنٹینیو کریں۔ پھر سے جب 100 مرتبہ پڑھ لیں یعنی کہ 200 مرتبہ ہونے پر پھر سے حاجت کی 3 مرتبہ دعا مانگ لیں، تو اس طرح آپ اس پورے عمل میں 10 مرتبہ دعا مانگ لیں۔ پھر جیسے ہی 1000 مرتبہ یہ آیت کریمہ مکمل پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں آپ کو وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ بس اس طرح یہ عمل سچے دل سے اللہ کی ذات سے مکمل نہ امید ہو کر عمل کر لینا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں کام بن جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ایک رات میں کام نہ بنے تو کم سے کم آپ کو 3 رات اس طرح عمل کر لینا ہے، بے شک انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی حاجت آپ کے سامنے ہوگی۔